اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم و معزز سامعین، عالم اسلام میں قرآن کریم کے بعد جس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور جس کے بارے میں یہ جملہ علماء میں مشہور ہے، تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، نہج البلاغہ کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نیچے نیچے اور مخلوقات کے کلام کے اوپر یہ مجموعہ ہے جس کو سید رضی نے جمع کیا۔ یہ فرامین ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، جس کا پہلا حصہ خطبات پہ مبنی ہے اور دوسرا حصہ مکتوبات پہ مبنی ہے اور تیسرا حصہ کلمات قصات پہ مبنی ہے۔ خطبات کی تعداد لگ بھگ 240 کے ہے اور خطوط جو ہیں وہ تقریباً 60 کے قریب ہیں اور کلمات قصار تقریباً 500 کے قریب، 480 اس طریقے سے ہیں۔ خطبوں میں سب سے مشہور خطبہ توحید باری تعالیٰ پر ہے، جو پہلا خطبہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے وہ رموز جن سے انسانوں کو آشنا ہونا ضروری ہے اس کو مولا نے بیان فرمایا۔ اور انہی خطبات میں وہ مارکۃ الآراء خطبہ شکشکیہ ہے، جس میں امیر علیہ السلام نے اس حقیقت کو آشکار کیا کہ میں نے پیغمبر کے بعد کیوں خاموشی اختیار کی جب میرا حق میری آنکھوں کے سامنے چھن رہا تھا اور مجھے مظلوم کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا علل و اسباب تھے، وہ کیا رموز تھے، وہ کیا حقائق تھے کہ میں نے خاموش رہنا ہی قرین عقل سمجھا۔ اور خطوط میں بہت مشہور خط مالک اشتر کے نام ہے، جو مولا نے اس کو لکھا، جس میں حکومت کے قوانین کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں مولا نے رہنمائی فرمائی۔ اور آخر میں چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جو انسانی زندگی کو ایک نئی جہت دے سکتے ہیں اگر انسان توجہ کے ساتھ ان فرامین کو سنے۔ اور ہمیں پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا بھی پاس رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اس فرمان میں پیغمبر نے ہمیں کیا فرمایا۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ دیکھیں، مجلس ہمارے ہاں ایک اسٹیج لگا ہو، مولانا یا کوئی خطیب بیٹھا ہو اور چند لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوں تو ہم اس کو مجلس کہتے ہیں۔ عربی میں لفظ مجلس بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم جہاں بھی بیٹھو، کہیں بھی بیٹھو، گھر بیٹھو، آفس بیٹھو، دوستوں کے ساتھ بیٹھو، اپنی محفلوں کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو زینت دو بذکر علی ابن ابی طالب۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کلمات سے آشنا ہو۔ اس بنا پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ امیر علیہ السلام کے ان کلمات کو ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں، ان کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ آسانی سے امیر علیہ السلام کے ان کلمات سے آشنا ہو جائیں اور امیر علیہ السلام کے نورانی کلمات سے اپنے قلوب کو ہم سب منور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امیر علیہ السلام کے ان نورانی کلمات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار۔